سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں دے ڈالنے کو تیار ہو جائیں گے. دنیا ہی تو ہے نا جو پاؤں کی بیڑی بنتی ہے. گھر نگلیکٹ ہوگا, ہسبینڈ نگلیکٹ ہوں گے, ہائے ان کو صبح ناشتہ کون دے گا, ہائے بچوں کا ہوم ورک کیا کریں گے. اتنی فکریں کہ پیروں کی بیڑیاں کھلتی نہیں. اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں تاکہ تم برج بناؤ, اللہ کی رضا حاصل کرو, وہ نعمتیں خود معبود بن کر کھڑی ہو گئیں, وہ بیریئر بن گئیں, آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی. تو کیا ہوگا, کتنے دن رہیں گے؟ اولئک لہم سوء الحساب, اللہ ان سے بری طرح حساب لے گا. مسند احمد میں حدیث ہے, آسان حساب تو یہ ہوگا کہ بندے کے نامۂ اعمال پر نظر ڈالی جائے اور درگزر کر دیا جائے, اور جس کے حساب میں اس دن جراح کی جائے, کہیں اللہ نے کہا یہ کام کیوں کیا تھا بتاؤ. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ وہ تو ہلاک ہو گیا, ہم نہیں کہہ سکیں گے, ہم ایکسکیوز نہیں پیش کر سکیں گے. تو دعا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا آسان حساب لے, اور پھر اس کے لیے کوشش کریں. پرومسز اور پریئرز کافی نہیں ہے, شیئر ہیومن ایفرٹ درکار ہے. پریئرز اور پرومسز اور پرسپریشن پہ پسینہ لگے گا, پھر نیند جائے گی, تب یہ ہوگا مشقت اور مشقت. حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے اس کو تو اللہ نے مشقت والے مشکل کاموں میں گھیر دیا ہے. تو اللہ سے اگر آپ دعا کریں گی اللہ آپ پہ ڈالے گا مشقت, پتہ چلے گا آپ کو جنت کا راستہ کھل گیا. اور جو نہیں کرتے فرما دے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ, تو ان کا برا حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے وہ شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو اس کتاب کو حق دے رہا ہے وہ, اور جو اس کتاب کو اس کا حق نہیں دے رہا وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب, مگر نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے اللہ نے جن جن روابط کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں, یعنی رحمی رشتوں کا خیال کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے, اور جو مجھ کو توڑے اللہ اس کو توڑے. تو آپ ابھی سے ارادہ کر لیجئے, اگر کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے آپ ضرور عید کے دن ان کے گھر جائیں, کہ کم از کم آپ ان کو فون کر کے عید مبارک کہہ دیں, یا ٹیکسٹ ہی آپ ان کو کر دیں, اور تحفے تحائف دیں, سلام کریں, کھانا کھلائیں, اور درگزر سے کام لیں, ظرف اعلیٰ کریں, اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا نہ مانیں, تو رشتہ داریاں جڑی رہیں گی. بڑا اجر ہے, یہ بہت میٹھی ہوتی ہیں اگر یہ نبھائی جائیں تو. اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ اس طرح رشتہ داریاں نبھا سکتے ہیں؟ وہ یخشون ربہم, وہ لوگ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی رب کی رضا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر سے کام لیتے ہیں. والذین صبروا, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. یعنی نیکیوں کے لیے کیا پری ریکویزٹ ہے؟ انسان کا صابر ہونا, ٹھہراؤ ہونا, حلم ہونا, اس کے اندر ریئیکشنری نہیں ہوتا, ایک دم آپے سے باہر نہیں ہو جاتا, اپنی ذات کے بارے میں حساس اور سینسیٹیو نہیں ہوتا, دوسروں کے بارے میں دیکھتا ہے. ذرا ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بیک, تھوڑا پیچھے ہٹو, ٹیک اے لک ایٹ دا بگر پکچر, یہ دیکھو کہ زیادہ فائدہ کس چیز کے اندر ہے, ہول ہارٹیڈلی پوری چیز کو دیکھو. والذین صبروا, اور جو کہ حال ان کا یہ ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار, آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے. جنات عدن, ہمیشگی کے باغات, یدخلونہا, ابدی قیام گاہوں میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم, اور وہ بھی جو کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے ہوں, اور جو کہ صالح ہوں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. آج دنیا میں کوئی وی آئی پی جا رہا ہوتا ہے, آگے اور پیچھے سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں اور اوپر سے اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر اور ہٹو اور بچوں کی صدائیں, ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ ہے یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ. فرشتے آئیں گے, سلام کریں گے, سلام علیکم, سلامتی تم پر, بما صبرتم, جو تم نے صبر کیا, فنعم عقبی الدار.
اس کی بدولت تم آج اس کے مستحق ہو گئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. دعا کریں اللہ ہمیں ان خوبیوں کا مالک بنا دے اور یہ انجام ہمارے لیے لکھ دے. اللہ اگر اللہ نے لکھ دیا ہم شروع بھی ہو جائیں گے, اور ہم نیت کریں گے تو اللہ لکھ بھی دے گا انشاءاللہ. اس کے برعکس والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے, جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اب دیکھیں جس کو ہدایت چاہیے وہ کہے گا اللہ مجھ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے, اللہ میں رجوع کرتی ہوں تیری طرف. اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے کہتا ہے لو اللہ نے خود ہی تو گمراہ کر دیا, میں کیا کروں. ایک ہی آیت, دو ڈیفرنٹ لوگ, جو ہم نے بارش کی مثال پیچھے پڑھی تھی, ساتھ ہی ساتھ ہیں, دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹس اور دو ڈیفرنٹ نتیجے اور دو ڈیفرنٹ انجام اور دو ڈیفرنٹ لائف سٹائلز ہوں گے اس کے حساب سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایسی ہی لوگ ہیں جو کہ اپنے نبی کی دعوت کو جنہوں نے مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. دولت سے نہیں ہوتا, الکوہل سے نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ میوزک از فوڈ فار دا سول. اگر میوزک تھا فوڈ فار دا سول تو جو میوزیشنز ہیں, جو گانے والے یا گانے والیاں ہیں, اور ان کے نام ہم اس وقت کیا لیں, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, سکون کیوں نہیں ملا ان کو. تو میوزک کہاں ہوتا ہے فوڈ فار دا سول؟ ہاں اللہ نے بتا دیا کیا ہے فوڈ فار دا سول. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کی بات, اللہ کا کلام, اللہ کی اطاعت, اللہ کا نظام. ہم نے ایکچولی دیکھا نہیں ہے نا, خالی تھیوری پڑھتے ہیں, اس لیے ہم کو بعض دفعہ یقین نہیں آتا. دعا کریں اللہ مجھ کو اس تھیوری کو پریکٹس میں ڈھالنے والا بنا دے. کم از کم میں اس کا آغاز تو کروں اپنی اپنی جگہ. ایک ایک چھوٹا چھوٹا چراغ بھی روشن ہوگا اللہ نے چاہا تو بہت بہتری ہوگی. اور کتنا اللہ نے انسینٹیو دیا ہے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا ہے اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ پیغام سنائیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن ایسا اتارا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین شق ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں تھا. کہہ دیجئے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان اب تک کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ خود انسانوں نے نہیں چاہا. ہدایت اور گمراہی انسانوں کی چاہت کا امتحان ہے, اور تقدیر میں جو ہم کو مل گیا ہے وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اور جو ہم آخرت سمیٹ رہے ہیں, دیکھیے دنیا تو اللہ کی مرضی کی ہم کو مل گئی اور ملے گی, ہماری مرضی کی نہیں ملے گی. آخرت جو ہم چاہیں گے وہ ملے گی, ورنہ تو امتحان میں تو بہت ہی ناانصافی ہو جاتی اگر اللہ نے پہلے ہی سے فیصلے کر دیے ہوتے اور پہلے ہی اللہ نے تقدیر میں بھی لکھ دیا ہوتا. اگر تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑا, تم کیا چاہتے ہو اپنے لیے وہی تم کو دیا جائے گا, جو چاہو گے اس کے لیے محنت کرو گے, کوشش کرو گے. تو اللہ نے تو انسانوں کی چاہت دیکھی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ,
جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو اچانک پکڑ لیا. اللہ کا زبردست ہاتھ ان پر آ کر پڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، دیکھو کیسی تھی میری سزا. پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی اس کے سامنے یہ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں یا اللہ کے شریک ٹھہرا لیتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے. اے نبی ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو لوگوں کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں خود نہیں جانتا؟ یا جو کچھ تمہارے منہ میں آتا ہے تم ایسے ہی بول ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، اب جس کو اپنے گناہ آنر لگنے لگ جائیں، جس کو اپنی غلطیاں سچائیاں نظر آنے لگ جائیں، اس کو کوئی کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ جو گناہوں پر اترائے اس کو کہاں ہم ہدایت دے سکتے ہیں؟ یہ ہدایت کی طرف بلائیں گے تو کیا اس کے اوپر اثر ہوگا؟ جو گناہوں کو فلانٹ کرنے لگ جائے تو اب اس کا تو کیا علاج ہے؟ اللہ سے دعائی کر لیں بس اس کے لیے. تو یہ زبردست درجے کی گمراہی ہے کہ انسان گناہ کرے، احساس نہ ہو، اور چلے احساس ہے یا کم از کم گناہ کو بہت اچھا نہیں سمجھ رہا، چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک پھر بھی امید ہے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب گناہوں کو، گمراہیوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو ایک بیج آف آنر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، فلانٹ کیا جاتا ہے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. وہ صدوا عن السبیل، اور وہ راستے سے روک دیے گئے. اور جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. اور آپ آرام سے اس کے لیے اتنے ڈھیر ثبوت تلاش کر سکتی ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو گناہوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو گناہوں کو فلانٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی ذاتی زندگیاں دیکھیے کس قدر عذاب ہے. ذہنی عذاب، جذباتی عذاب، نفسیاتی عذاب، رشتے عذاب، وہ رشتہ داروں کے لیے عذاب، ان کا پیسہ عذاب، ان کی شہرت عذاب. یہی پیسہ، یہی شہرت، یہی تعریف ان کو اور زیادہ آپے سے باہر کر رہی ہے اور زیادہ ان کے اوپر ایسا بوجھ ڈال رہی ہے کہ دماغی توازن بعض دفعہ ان کا اپنی جگہ قائم نہیں رہتا. دے لوز اٹ آل. کیوں؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے نا، اللہ نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں جب یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں تو دنیا کی زندگی خود عذاب بن جاتی ہے. پھر خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. پہلے اپنے آپ کو الکوہل میں ڈراؤن کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو میوزک میں ڈراؤن کرتے ہیں، پھر کہیں لے جا کے لٹکائی لیتے ہیں، کہیں ڈرگس کے اندر اپنے آپ کو ڈراؤن کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو چین کہیں سے نہیں ملتا. ہینگ اوور ہوتا ہے، پھر ریئلٹی سامنے آتی ہے، زندگی اتنی تلخ کہ زندہ بھی نہیں رہنا چاہتے، خودکشی ہی کر لیتے ہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو کہ اللہ سے ان کو بچا سکے. اس کے برعکس مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو مجھ کو تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی آپ پر نازل کیا.
اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو بچا سکتا ہے. آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا. لہم ازواجم و ذریہ، ان کی بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی. تو پتہ چلا خاندان نیکیوں کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتا، اللہ یہ کہ انسان خود ہی ایسا کرے. اگر خاندان کو، بیوی بچوں کو، شوہر بچوں کو خدا بنا لیا پھر تو بہت بڑی رکاوٹ ہے. ورنہ یہ تو آپ دیکھیں ریلیکس کروا دیتے ہیں انسان کو، خوشیاں دیتے ہیں، اتنے میٹھے رشتے ہیں، انسان ان میں بیٹھتا ہے، ہنستا بولتا ہے، سارا لگتا ہے ساری تھکان جیسے اس کی نکل گئی. پھر اگلے دن فریش ہو کے پھر وہ اللہ کے دین میں مجاہد بن کے نکل پڑتا ہے بستہ اٹھا کے اپنا. تو اللہ ہم کو ایسا بنائے. اللہ نے یہ بیریئرز نہیں بنائی ہیں، اللہ نے تو انرجی ڈرنکس ہیں جگہ جگہ رکھ دیے ہیں راہ راست پر دوڑنے والوں کے لیے، صراط مستقیم کے مسافروں کے لیے، فاستبقوا الخیرات والے کھلاڑیوں کے لیے. آؤ اس میدان میں تم بھی دوڑو. یہ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹریٹس رکھ دی ہیں تاکہ ان کو استعمال کرو اور دوڑو، استعمال کرو دوڑو، اپنے آپ کو انرجی توانائی فراہم کرو، دوڑو. سارعوا الی مغفرہ، بھاگو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف. تو رسولوں کے پاس بھی تو خاندان تھے، رسولوں نے کتنے اعلیٰ درجے حاصل کر لیے، کتنے بڑے بڑے کام کر گئے. وما کان للرسول، اور کسی بھی رسول کی طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھائے. ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کی جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام. حساب لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پیغام پہنچانا کس کا کام ہے؟ ہمارا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا کام ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا ان کو. حساب لینے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی شکل پہ نور ہے وہ جنتی، اس کی شکل پہ پھٹکار ہے وہ جہنمی. ہاں مرنے کے بعد تم نے دیکھا تھا بلیک ہو گئی تھی شکل، جہنمی. دیکھا تھا تم نے ڈیڈ باڈی کو، ہاں شکل پہ کتنا نور تھا، جنتی. وہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ جنتی، وہ ایسے ہیں وہ جہنمی. ہم فتوے دینے کھڑے ہو جاتے ہیں، حساب ہم لے رہے ہیں سب کا. اپنے آپ کو کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ جنت الفردوس میں. میں تو بخشی ہی جاؤں گی. میرا بچہ مر گیا تھا، میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں تو بیمار تھی، میرا تو یہ ایشو تھا، میں تو پکی جنتی ہوں. اونچے درجے کی جنت میں بیٹھ کے نیچے جہنمیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، ہمیں کیا پتا، کسی کو نہیں پتا کہ کسی کا کیا مقام ہے. کوشش کرنی ہے، کوشش. حساب نہیں لینا، کسی کا حساب نہ لیں، وہ اللہ کے ذمے ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں. اور اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے، لیکن اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے. دیکھیں نا، یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے کون کیا کما رہا ہے، کس کا دل تڑپ رہا ہے دین کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. کون جینون ہے اور کون جینون نہیں ہے، کس نے سارا گودا دنیا کو دے دیا اور چھل کے اللہ کے لیے رکھ دیے. کون پریٹینڈ کر رہا ہے، کون سنسیئر ہے، کون اصل میں واقعی چاہ رہا ہے. اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کون پریٹینڈ بھی نہیں کر رہا. قاعدون، تو اٹھ بھی نہیں رہے، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے، بس جہاں ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اپنے حال میں خوش ہیں اور سوچتے ہیں اللہ بخشی دے گا، غفور و رحیم ہے، میں کچھ کروں نہ کروں، گناہوں کے ساتھ بخشے گا، نافرمانیوں کے ساتھ بخشے گا، کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ اللہ اسلام کو اٹھا دے گا. اللہ جانتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. آپ دیکھیں، افسوس افسوس اور افسوس، دشمن کتنا ایکٹیو ہے، دشمن کتنا آرگنائزڈ ہے، دشمن کتنا ڈٹرمنڈ ہے، دشمن کتنا پیشنیٹ ہے، کتنا پاپولر ہے، کتنا آرگنائزڈ ہے، کتنا اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور دوست، ہم جیسے دوست اسلام کے
ہم کتنے لیتھارجک ہیں, ہم کتنا ہمارا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے. Everybody, somebody and nobody. Everybody thought somebody will do it and nobody did it. ہم کب اٹھیں گے؟ ہم کب سنسیئر ہوں گے؟ دعا کریں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. اب ایک شخص کے نام کی سورت ابراہیم, اللہ نے کہا ہے ان کے لیے کان امتن, ایک تنہا ابراہیم وہ کام کر گئے جو پوری امت, پوری بنی اسرائیل نہ کر سکی. ہمت چاہیے, ارادہ چاہیے. تو ہمت ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را, یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں, ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. ظلمات اور نور, یہ تھیم آپ کو سورہ ابراہیم میں ملے گی. اور سورہ ابراہیم کی ایک اور جو تھیم ہے شکر اور کفر, اس کا بھی ذکر آپ کو انشاءاللہ ملے گا. تو نور اور ظلمات, قرآن کو کہا کہ قرآن کے ذریعے ان کو اندھیروں سے نکالیے. یہی ہے انلائٹن ماڈریشن. انلائٹمنٹ بھی ہے یہ, ایلیومینیٹ بھی کرتی ہیں, انلائٹن بھی کرتی ہیں. روشن خیال, روشن دماغ, لبرل بھی بناتی ہیں انسان کو, ماڈریٹ بناتی ہیں انسان کو قرآن کی آیات. ان کو چھوڑ کے لوگ تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں, تنگ دل, تنگ ذہن, نیرو مائنڈڈ ایسے ہو جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. لا علمی دور ہوتی ہے, علم کا نور آتا ہے, گناہ دور ہوتے ہیں, نیکیوں کا نور آتا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اور یہ کون ہے؟ یہ نام نہیں بتایا کہ جان ہے کہ جین, یا شاہد ہیں یا یہ فاروق ہیں, یا یہ سیتا ہیں کہ یہ اللہ جانے کیا ہیں. ایک نشانی بتا دی. اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا. یہ نہ ہو کہ نام تو رکھ لیا عبداللہ اور ہے عبد الدنیا, اللہ دھوکہ کھائے گا ناموں سے؟ نہیں, نشانیاں ہیں, دیکھ لیں, ہر ایک اپنا انٹروسپیکشن کر لے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ, یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ایک سول سرچنگ کوشچن ہے, خود دیکھ لو کہ ہم پہ تو نہیں اپلائی ہو رہا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں یہ راستہ ان کی خواہش کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ اچھی طرح بات کھول کر سمجھا دے. ہم کہیں واہ عربی میں آیا ہے, ہم تو اردو پنجابی یا سندھی یا انگریزی یا فرینچ یا جرمن بولتے ہیں, ہماری زبان میں تو نہیں آیا. کوئی بات نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی, ہم کئی زبانیں سیکھ لیتے ہیں. ایسی فرفر انگریزی بولتے ہیں کہ انگریز شرمائیں, پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھا ہے آپ نے. ایسی کوئنز انگلش بولتے ہیں, ان سے زیادہ اچھا ایکسنٹ ہوتا ہے, امریکنز کو نہ پیچھے چھوڑ دیں ہم, ایسا بولتے ہیں. اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, 4-5 زبانیں سیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں, آپ اپنے گھر میں میڈز وغیرہ کو دیکھیں جو گاؤں سے اٹھ کر آ جاتی ہیں, کون کس کی زبان سیکھتا ہے؟ آپ سرائکی سیکھتی ہیں کہ وہ اردو سیکھتی ہیں؟ وہ سیکھ لیتی ہیں نا. مالک کی زبان جس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں اس کی زبان سیکھتے ہیں, کیوں؟ اپنا فائدہ ہے. خود ریٹرن چاہیے, خود نوکری قائم رکھنی ہے, خود تنخواہ چاہیے, تنخواہ میں اضافہ چاہیے. اس لیے تو ہم بھی اپنے آقا کی جس زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہم بھی سیکھ لیں, انسینٹیو ہے, اور بہت اچھی سیکھ سکتے ہیں. اور عربی اردو سے تو بہت ملتی جلتی ہے, اور عربی کو اللہ نے آسان بھی کر دیا الحمدللہ. جو ایمان لاتے ہیں, جو مسلمان ہوتے ہیں, ریورٹڈ مسلمز, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے عربک سیکھ لیں, کم از کم اتنی عربی کہ قرآن جو ہے بغیر ٹرانسلیشن کے سمجھ میں آنے لگ جائے, اتنی سیکھ لیں. اور جو آگے کام کرنا چاہتے ہیں وہ عربک لینگویج پوری سیکھیں اور قرآن کو ٹرانسلیٹ کریں مختلف زبانوں کے اندر. اب قرآن کا ٹرانسلیشن کافی زبانوں میں ہو تو چکا ہے, لیکن آگے بھی بہت ساری بچ گئی ہیں, اس میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جو کہ اتنا آئی کیو یا اتنے موقع نہیں پاتے کہ وہ قرآن کو عربک میں سمجھ سکیں. ان کو ٹرانسلیشن کی بہرحال ضرورت ہے, لیکن حقیقت ہے کہ ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں آتی جو کہ اوریجنل زبان میں آتی ہے. آپ کی ماں ہے اور بچہ ہے,
تو کیا ماں تھرو ٹرانسلیٹر بات کرتی ہے اپنے بچے سے؟ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور ایک آپ ہیں، کیا ٹرانسلیٹر کے تھرو آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہلواتے ہیں کہ بتا دو اس کو آئی لو ہر؟ آپ اتنی خفا ہوں کہ کوئی حد نہیں. لیکن دوری کی باتیں ہیں نا، جب کام نہیں کرنا، جب محبت نہیں، تو کہہ دیا وہ شعر ہے نا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان تو ٹرکش ہے، مجھ کو ٹرکش آتی نہیں. اینڈ آف دا اسٹوری. نہ وہ کچھ سمجھ آئے مجھ کو، نہ مجھے عمل کرنا پڑے. اللہ جانتا ہے ہم نے اپنے آئی کیو کہاں کہاں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے. اسے بھی حکم دیا تھا کیا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو. صبر کے ذریعے انسان بہت سا خیر حاصل کر لیتا ہے، بغیر صبر کے نہیں ہوتا. پانی آپ کو پینا ہے، گھونٹ گھونٹ ہی جائے گا اندر، اکٹھا تو نہیں جائے گا. علم بھی تھوڑا تھوڑا کر ہی جائے گا. اس کے لیے بہت مشقت، بہت محنت، راتوں کی نیند کی قربانی، کبھی بھوک برداشت کرنا، کبھی اپنی تھوڑی بہت انسلٹ اور بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے انسان کو جب علم کے سفر میں آتا ہے. اس لیے کہ بڑے بڑے ایگوز کے ساتھ علم جمع نہیں کیا جا سکتا. جھکنا ہوتا ہے. آپ کو کولر سے پانی چاہیے تو گلاس کو کولر کے سر پہ رکھتی ہیں آپ کے نیچے رکھیں، کولر کے اوپر کیا آئے گا اس کے اندر؟ نیچے نیچے نا. عاجزی سکھاتا ہے علم، تربیت کرتا ہے، جھکاتا ہے انسان کو اور بڑی مشقت محنت کرواتا ہے.